یہ سورت پورے قرآن کی ماں ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ام القرآن کا لقب دیا ہے، خود اس کو پورے کے پورے قرآن کی ماں قرار دیا ہے۔ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا ام القرآن فہی فداء۔ جس شخص نے نماز ادا کی لیکن اپنی نماز میں اس نے ام القرآن، قرآن کی ماں کی تلاوت نہ کی، فہی فداء، تو وہ نماز بیکار ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے۔ خداج کا معنی ہے ناقص، نامکمل، ادھوری، اور عربی زبان میں تو خداج جو ہے وہ اونٹنی کے اس حمل کو کہتے ہیں جو اونٹنی قبل از وقت گرا دیتی ہے۔ ناتمام بچہ، بیکار حمل، یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے اندر ام القرآن، قرآن کی ماں کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی نماز اونٹنی کے بے جان، ناتمام، ناقص، ادھورے بچے کی مانند۔ اور ام القرآن یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن عظیم۔ اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے، اور یہ اس کی انتہا کمال کی فضیلت ہے۔ کیسے؟ اب یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار قرآن تو 30 پاروں کا نام ہے، قرآن عظیم 30 پاروں سے مل کر بنا ہے، تو پھر یہ ایک سورت کو قرآن عظیم کیوں کہہ دیا گیا؟ یہی بات اب سمجھنے والی ہے کہ یہ اس سورت کی جامعیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورت اس قدر جامع ہے، اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے کہ پورا قرآن اس ایک سورت کے اندر بند ہے۔ یعنی یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے جوامع الکلم، جامع کلمات کی وجہ سے اسے قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، سعید تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب سوچتے ہیں کہ یار ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک طرف رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ دل فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ ایک طرف رب کی نماز ہے تو دوسری طرف نبی کی آواز ہے، دل پریشان ہے، کدھر جاؤں؟ نماز میں سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یار رب کی نماز جو ہے وہ یعنی پہلے ہے، نبی کی آواز بعد میں ہے، میں رب کی نماز ادا کرتا ہوں۔ تو نماز ادا کرتے رہے۔ جب نماز ادا کی تو فوراً رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید میں تمہیں کب کا بلا رہا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ فرمایا میں نماز پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس رب کی تم نماز پڑھ رہے تھے اسی رب نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلائیں تو فوراً پہنچو، فوراً حاضری دو۔ معنی یہ تھا کہ سعید تمہیں اپنی نماز توڑ دینی چاہیے تھی اور میری بات سننے کے لیے پہنچنا چاہیے۔ المختصر پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید سے کہا کہ سعید آج میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک سورت بتلانے والا ہوں۔ وہ سورت جو ہے وہ بہت عظیم سورت۔ تو پھر سعید کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے ان کو یاد کروایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آج مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک سورت بتاؤں گا، وہ بہت عظیم ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اور فرمایا یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے، یعنی یہ 7 آیات جو ہیں یہ پورا کا پورا قرآن ہے، یہ پورا کا پورا قرآن عظیم ہے جو مجھے اللہ نے تحفے میں دیا ہے۔
اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہی کی ایک آیت ہے. تو یہ 7 آیات جو ہیں یہ سب مسانی 7 آیات قرآن عظیم پورا کا پورا قرآن ہے، اور یہ انتہا کی کمال فضیلت ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے رقیہ، دم والی سورت، اور دم والی سورت ہونا بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اگر میں یہ کہوں تو بالکل درست ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ سے بڑا دم کوئی ہے ہی نہیں. سب سے بڑا دم اگر ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور پھر یہ بے دلیل بات نہیں ہے، اس کی بھی دلیل سے بخاری کے اندر موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، تو دوران سفر ایک قبیلے کے پاس ٹھہرے. اب ظاہری بات ہے جب انسان سفر کرتا ہے تو تھکن بھی ہوتی ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، ہر معاملات ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ان قبیلے والوں نے کیا کیا، انہوں نے صحابہ کرام کو کچھ نہ پوچھا. یعنی اتنی تھکاوٹ کے ساتھ وہ سفر کر کے آئے، ان کو بھوک بھی لگی تھی، پیاس بھی، انہوں نے پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پوچھا. اب کیا ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، کہیں سے علاج نہیں ہو رہا. اس سردار کو فرق نہیں پڑ رہا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو قافلہ ہے، یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قافلہ تھا، کہنے لگے کہ یار یہ جو قافلہ ہے اس میں لوگ بڑے سیدھے سادے لگتے ہیں، لوگ بڑے نیک لگتے ہیں، ان سے دم ہی کروا کر دیکھ لیتے ہیں. تو پھر وہ اپنے سردار کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا سردار ہے، اسے سانپ نے ڈس لیا ہے، تو آپ اس کو دم کر دیں. تو پہلے تو صحابہ نے سوچا کہ یار انہوں نے ہمیں کچھ نہیں پوچھا، ہم اتنے تھکے ہوئے آئے تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا ہمیں، تو ہم انہیں سبق سکھاتے ہیں. لیکن پھر اسی ہلچل کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یار میں دم کر دیتا ہوں، لیکن دم کے عوض میں ہدیہ لوں گا. تو قبیلے والوں نے کہا جی ہم ہدیہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو کہتے نہیں، ہدیہ پہلے مقرر کرو، ایسے نہیں بات چلنی، پہلے ہدیہ مقرر کرو پھر میں دم کروں گا. ہدیہ کیا مقرر کیا، چند بکریاں جو ہیں وہ ہدیہ کے طور پر مقرر کر دیں. اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ باقی صحابہ نے بھی دم کرنا شروع کیا. اب دم کا طریقہ کار کیا تھا؟ دم کا طریقہ کار یہ تھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ منہ میں لعاب جمع کرتے، تھوک جمع کرتے، اور رقیہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے، اور جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا وہاں تھوکتے. تو جب دم ختم ہوا تو سردار سے احتیاط ہو گیا. تو پھر جو بکریاں انہوں نے طے کی تھی وہ قبیلے والوں نے دی اور صحابہ کرام مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. وہ مسئلہ کیا تھا؟ کچھ صحابہ کہہ رہے تھے کہ یار ہدیہ لے کر غلط کیا ہے، کچھ صحابہ کہہ رہے تھے نہیں یار اس میں حرج کیا ہے، اگر لے لیا تو پھر کیا مسئلہ ہے. تو پھر اب یہ مسئلہ بھی مدینہ پہنچ کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا گیا. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ تم قرآن کے ذریعے سے ہدیہ حاصل کرو. قرآن کی کمائی سب سے بہترین کمائی. اب میں یہاں پر نا ایک اور چیز کلیئر کر دوں بالکل اچھی طرح کہ ایک تو یہ روایت میں الفاظ آ گئے کہ سب سے بہترین ہدیہ کون سا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے جو دیا جائے. اب ایک اور روایت مشکات کی کتاب العلم میں نقل ہوئی ہے، اس کو علامہ زبیر علی زئی نے بالکل صحیح کہا ہے. اس کے اندر یہ آیا ہے کہ جو شخص دین کو کسی دنیاوی معاملے کے لیے پڑھتا ہے، استعمال کرتا ہے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب تعارض آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ایک طرف ہے بہترین کمائی قرآن کی کمائی، ایک طرف آ گیا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. وجہ کیا ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے وہ عنصر تلاش کرنا ہے، اس کے اندر جو مدعا ہے وہ تلاش کرنا ہے کہ کس وجہ سے یہ اتنا تعارض آیا ہے. اصل میں تعارض ہے نہیں، ہمارا اپنی تعارض ہوتا ہے، لیکن اصل جو مین وجہ ہے اس کے اندر وہ ہے نیت. وہ ہے نیت. یعنی جو شخص اس کی نیت یہ ہے کہ وہ دین پڑھتا ہے، کس لیے پڑھتا ہے؟ جی ہم مسجد بنائیں گے، چندے اکٹھے کریں گے اور
اس کو پھر جسے کہیں گے کھائیں گے اور بے حساب کتاب کام کریں گے، اپنی جسے کہیں گے لمبی لمبی گاڑیاں خریدیں گے، یعنی اس کا مقصد جو ہے وہ دین کی سربلندی نہیں ہے، اس کا مقصد دین کو پھیلانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا۔ تو یہ وہی نیت ہے جس کی وجہ سے نماز قبول بھی ہو جاتی ہے، رد بھی ہو جاتی ہے۔ اگر نماز اللہ کے لیے ہوگی قبول ہوگی، اگر نماز میں ذرا سا بھی آ گیا فلاں شخص بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ میں نماز لمبی کر دوں، میں نماز کو لمبا کر دوں، تو وہی نماز پھر ریاکاری میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ شرک ہے۔ تو نیت بہت بڑا عنصر ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے کہ وہ دین کو سیکھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن گزر بسر کے لیے وہ اگر کوئی ہدیہ وغیرہ لیتا ہے تو اس سے بڑی ساتھ اس کے لیے کیا ہے، وہ قرآن کے ذریعے ہدیہ دے رہا ہے، لیکن نیت خالص ہو، نیت میں کھوٹ نہ ہو، نیت اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، وہ خالص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہو۔ اگر کسی شخص کی نیت دنیا پانے کی ہوگی تو پھر وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس شخص کے اوپر یہ حدیث فٹ آتی ہے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس لیے اپنی نیت کو ہر وقت خالص کرنا ضروری ہے۔ المقصر میں عرض کر رہا تھا کہ جو بکریاں انہیں دی گئیں ان پر جھگڑا ہو گیا کہ یار ہدیہ لینا صحیح تھا کہ نہیں تھا، تو پھر رحمت کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہدیہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید دم تم نے دیا تھا؟ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں میں نے دم کیا تھا یا رسول اللہ۔ تو کہنے لگے حصہ باقی لوگوں کو بھی دے دیا ہے؟ کہتے ہیں جی دے دیا ہے، پر میں مجھے محمد کا بھی حصہ اس میں سے نکال دوں۔ المقصد یہ صورت رقیہ بھی ہے، یہ صورت دم کی صورت بھی ہے، اور یہ اس کی کمال فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔